السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں شعیب بٹی یوٹیوب چینل، اور آج ایک اسٹوری ٹائم میں اسٹوری لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ اور حقیقت سے یہ اس کا تعلق ہے، اسٹوری کا کوئی خیالی پلاؤ یا خیالی نہیں ہے۔ جیسے کہ پچھلی دفعہ میں معاشرے کی جو آج کل کے حالات ہیں اس پہ ایک دو ویڈیوز پہ بات کی تھی، اسی طرح سے نا میرے ذہن میں بات آئی کہ ایک میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا، تو میں نے چاہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ تو انسان کی پاکستان میں عزت ہے یا کیا عزت ہے، تھوڑا سا نا اس چیز پہ بات کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی جب میں بات بتاؤں گا اور کمپلیٹ کروں گا آپ لوگ بھی اس چیز کو ایگری کریں گے تھمبنیل سے، اور شاید آپ کو ٹائٹل سے تو پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بات کچھ یوں ہے کہ کراچی سے تقریباً کچھ حیدرآباد کے سینٹر میں نوری آباد کا علاقہ آتا ہے، انڈسٹریل زون ہے، تو وہاں پہ ونڈ پاور پروجیکٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہوا سے بجلی بنتی ہے۔ وہاں پہ میری جاب ہوتی تھی، وہ کنسٹرکشن ایک سائٹ تھی، مطلب جب پروجیکٹ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی تھی تب کی بات ہے، تب ہوتا تھا۔ بہرحال بتانے کا یہ مقصد ہے کہ وہاں پہ کیونکہ ریموٹ لوکیشن تھا تو ہمارے پاس ہوتی تھی ویگو، جس کو ہم ویگو ڈالا، ڈبل کیبن، اس طرح کے ناموں سے نا مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو وہ ہمارے پاس یوز کے لیے ہوتی تھی، ڈرائیور سے حضرات بھی ہوتے تھے، کہیں پہ بھی آنا جانا ہے یا کمپنی کے ادھر ہی سائٹ پہ کام ہے تو ان کو دیکھنے کے لیے۔ پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اگر کسی نے دیکھا ہو تو۔ بہرحال قصہ مختصر یوں کہ ایک دفعہ ہمیں یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ جب ہم نے گھر جانا ہوتا تھا تو ہمیں پک اینڈ ڈراپ دی جاتی تھی، کیونکہ ریموٹ لوکیشن ہے۔ کسی نے اگر کراچی سے بائی ایئر یا بائی ٹرین کہیں پہ جانا ہے تو ان کو کراچی ڈراپ کر دیا جاتا تھا، یا اسٹیشن پہ ڈراپ کراچی کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی اس طرف کا ہے تو اس کو حیدرآباد ڈراپ کر دیا جاتا تھا۔ تو کیونکہ میرا تعلق انٹیریئر سندھ سے ہی ہے، نوابشاہ سے ہے، تو حیدرآباد میں جیسے میں یونیورسٹی بھی حیدرآباد سے ہی کی ہے، تو میرے کزن وغیرہ ابھی بھی ادھر رہتے ہیں، حیدرآباد میں پڑھتے ہیں، تو ان کا فلیٹ بھی ہے۔ تو ڈرائیور کو میں نے کہا کہ یار ایسا کرو کہ مجھے نا فلیٹ پہ چھوڑ دینا، تو وہاں سے میں بائک لے کے کزن کی کچھ نہ بازار جا کے، کیونکہ چھوٹی تنگ گلی ہیں، تو سامان وغیرہ لے لوں گا گھر کے لیے، اگر کچھ چاہیے کوئی بیکری آئٹمس ہیں، کچھ بھی ہے کسی، تو آپ مجھے وہاں پہ ڈراپ کر کے چلے جانا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے سر۔ اچھا، جن کو بھی حیدرآباد کو پتہ ہے نا، ہم جیسے ہی اس طرف سے نوری آباد سے آئے موٹر وے اور پھر یہ NH5 سے، تو ہم وادوار روڈ سے ہوتے ہوئے ابھی جو ہے نا پونم پمپ جو ہے قاسم چوک سے آتے ہیں تو پل بنا ہوا ہے، پونم پمپ نیچے ہے، تو اس کے نیچے ابھی تو یو ٹرن کے لیے انہوں نے بنا دی ہے، آگے جا کے آپ ٹرن لے کے آتے ہیں اگر آپ وادوار روڈ سے آ رہے ہیں پل کے نیچے سے، تو بنا دی ہوئی ہے ابھی، یعنی کہ آپ نے وہ آگے جانا ہے ایک نسیم نگر چوک کی طرف، وہاں سے آپ نے گھوم کے پھر لطیف آباد کی طرف جانا ہے۔ تو مجھے جانا تھا لطیف آباد کی طرف، تو میں آ رہا تھا نسیم نگر چوک کی طرف سے، تب یہ چیز نہیں تھی اور ٹریفک پولیس حضرات کھڑے ہوتے تھے۔ تو جیسے ہی ہم وہاں چوک پہ پہنچے تو ٹریفک پولیس والے نے سب کو اشارہ کر کے، کس کو دیکھ کے، صرف ایک ویگو ڈالا یا جو بھی آپ ویگو ڈبل کیبن جو بھی سمجھیں، اس کو دیکھ کے اس نے سلام بھی کیا، اور حالانکہ میں نہ کوئی سرکاری آفیسر تھا، نہ کوئی میری حیثیت تھی، میں ایک مڈل کلاس ایک انجینئر ٹائپ بندہ۔ بہرحال اس نے ویگو کو دیکھ کے سلام پیش کیا اور سیٹی بجاتے ہوئے سب طرف کی ٹریفک روک کے اور اشارہ کیا کہ آپ جائیں۔ میں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا کہ یار اتنی عزت مل رہی ہے، کون نہیں لے گا۔ بہرحال وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میری عزت تھی یا پھر کس چیز کی عزت تھی۔ بہرحال کہانی پھر آگے چلتی ہے، میں کزن کے فلیٹ پہ جاتا ہوں، وہاں پہ چائے پیتے ہیں، ڈرائیور کو میں کہتا ہوں کہ آپ چلے جائیں سائڈ پہ واپسی، تو میں جو بھی یہاں پہ کام ہے بائک پہ جا کے کر لیتا ہوں۔ تو چائے پینے میں اور فلیٹ میں کرنے ورنے میں 15 سے 20 منٹ کو لگ گئے نا۔ تو بائک پہ میں وہاں سے نکلا، ابھی 20 منٹ گزرے ہوں گے بمشکل، پھر میں اسی پونم پمپ پہ، اسی پونم پمپ کے پل کے نیچے سے گزرنے لگا، تو ٹریفک پولیس والے نے ہاتھ دیا تو ظاہر سی بات ہے احتراماً میں رک گیا کہ
اس نے کہا بائک کے کاغذات دکھاؤ، لائسنس دکھاؤ، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ نا، بڑا تھوڑا غصے سے اور پتہ نہیں کیا، جیسے وہ کھا جائے گا اس انداز سے وہ دیکھ رہا ہو۔ ایک دفعہ تو میری حیرانگی میں ہوش اڑ گئے۔ بہرحال کاغذات میرے پاس تھے، سارا کچھ تھا، لائسنس تھا، پر حیران ہوتے ہوئے میری نا ایک دم سے ہنسی چھوٹ گئی۔ تو وہ اس کو اور زیادہ غصہ آ گیا، ٹریفک وارڈن یا پولیس والا جو بھی آپ کہیں، کہ کیا کیا کیوں ہنس رہے ہو، کیا کیا بدتمیزی کر رہے ہو، سندھی میں اس نے کہا مجھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی 20 منٹ پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، اس طرح یہ واقعہ ہوا تھا، تو مجھے اس چیز پہ ہنسی آ گئی۔ میرے پاس کاغذات ہیں، لائسنس ہے، آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، پر مجھے آپ نے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق دے دیا ہے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا میری زندگی کو مجھے سبق دیا ہے کہ انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہاں پہ گاڑیوں کی اور دکھاوے کی ویلیو ہے۔ آپ ابھی اسی مثال کو، یہ حقیقت اسٹوری ہے، کہیں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ انسان کے پہناوے اور باہری لک سے اور گاڑیوں سے اس چیز سے جج کیا جاتا ہے اور انہی کی عزت کی جاتی ہے۔ بہرحال اس کو میں نے کاغذات دکھایا ہے تو اس نے کہا نہیں جائیں آپ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ چیک کریں، اس کو چیک ویک کروائے تو چلا گیا میں۔ پر اس اسٹوری سے آپ لوگوں نے بھی ریلیٹ ضرور کیا ہوگا، کبھی نہ کبھی آپ نے بھی، اگر ہوا نہیں ہوگا تو دیکھا ضرور ہوگا، کہ ہمارے اس معاشرے میں آج کل صرف عزت اسی کی ہے جس کے پاس پیسے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو خیر کمپنی کی گاڑی تھی یا کیسے بھی تھا، پر ویسے بھی جرنلی یہ اسی کی چلتی ہے، اسی سے لوگ پوچھتے ہیں جس کے پاس پیسے ہیں، تو عزت بھی اسی کی ہے، قانون بھی اسی کا ہی ہے، تعلیم بھی اسی کے لیے ہے، صحت بھی اسی کے لیے ہے، روڈ رستے ساری سہولتیں اسی کے لیے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں۔ ہم میڈل کلاس لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہیں۔ اس لیے میں بار بار پچھلی ویڈیوز میں زور دیتا ہوں کہ یار ووٹ دو، کس پارٹی کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے وہ اگلا ہے، پر ووٹ کے لیے نکلو، ووٹ دیا کرو۔ اس کی اہمیت جب تک ہم نہیں جانیں گے، ایک جمہوری عمل میں رہتے ہوئے، جب اگر کوئی ہو ڈکٹیٹرشپ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے، پر ہم ایک جمہوری نظام میں رہتے ہیں، وہاں ووٹ کی قدر ہوتی ہے، اور اس ووٹ کی قدر کو جب تک ہم نہیں پہچانیں گے اور کچھ اچھے انسانوں کو اپنے ارد گرد میں سے نہیں لے کے آئیں گے تو کیسے ہوگا۔ اگر میں ہی کھڑا ہوں، فار ایگزامپل ایک بات بتا رہا ہوں، تو مجھے اپنے رشتہ دار بھی ووٹ نہیں دیں گے، اگر آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو بھی نہیں دیں گے، آپ کے گھر والے شاید ووٹ نہ دیں، اسی کو دیں گے جو جس کو وہ دیتے ہیں اور جو ان کو ذلیل و خوار کرتا رہا ہے۔ یہ ہماری ایک ذہنیت بن گئی۔ دراصل ہم ذہنی طور پہ نا ہم نے مان لیا ہوا ہے کہ ہم اسی حال میں جینا ہے اور یہ اسی طریقے سے جیتے رہنا ہے۔ تو اس اسٹوری کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یار اس چیز سے ہمیں نکلنا چاہیے کہ کسی کے پہناوے سے، کسی کے باہری اسباب سے اس کو جج کر کے اس کو عزت نہیں دینی ہے، بلکہ اس کی کام کی وجہ سے اس کی معاشرے میں عزت اور ذلت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں، پر اگر کچھ کر رہا ہے انسان تو پھر اس کی عزت ہونی چاہیے، نہ کہ گاڑیاں دیکھ کے۔ جس میں انٹیریئر سندھ کی بات کروں تو پنجاب کی چودھریوں کی بات کروں، بہرحال بات یہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے ارد گرد بھی ایسی کافی اسٹوریاں ہوں گی، تو میں نے کہا میں بھی اپنی ایک اسٹوری آپ سے شیئر کر دوں کہ اس طریقے سے پاکستان میں ہو رہا ہے، اور ہو کیا رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہوگا اور یہاں آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس دیکھنے کی کشمکش میں جب آپ اس چیز سے گزرتے ہیں تو آپ ایک دفعہ ضرور سوچتے ہیں، جو شعور تھوڑا بہت رکھتے ہیں، لاشعوری نہیں کرتے، کہ انسان کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر پائے گا، اس معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکے گی جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی۔ ہمیں خود بدلنا ہے یا پھر ہمیں انتظار کرنا ہے کہ کوئی فرشتہ آئے گا؟ اچھا، ہمیں یہ بھی ہے کہ کوئی آئے گا وہ کر جائے گا،